مجھے اور آپ کو آج اگر ہمیں کمفرٹ چاہیے تو ہمیں شاید ہم جب قرآن کھولتے ہیں ہمیں اس سے کمفرٹ نہیں ملتی. اللہ معاف کریے، ہماری ایمان کی گراوٹ کی نشانی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ قریش جو ہیں یہ تو کسی قابل نہیں، ان کو تو اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. کہ میں نے کافی دعوت دے کے دیکھ لی ان کو، طائف بھی جا کے دیکھ لیا، آپ کے سامنے ہی ہیں حالات. اس کے بعد پھر حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ جن کے فیسٹیولز ہوتے ہیں قریش کے، اس میں کیونکہ لوگ دور سے آتے تھے، صرف قریش کے لوگ نہیں ہوتے تھے، باہر کی جماعتیں بھی ہوا کرتی تھیں. تو حضور نے فیصلہ کیا کہ میں I'll start going into their festivals and وہاں جا کے میں پھر کیا کروں گا، دعوت دوں گا. اب تو یثرب نہیں کہنا چاہیے، یثرب اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بیماریوں کا شہر کہلایا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلا تھا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسراء اور معراج کا تحفہ اللہ کے نبی کو دیا گیا، ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے بارے میں پڑھا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ جی مسلمانوں پہ پرسیکیوشنز اور جو تکلیف تھی وہ جاری رہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی آیات ریویل ہوتی رہیں اور آہستہ آہستہ کر کے ورسز نازل ہوتے رہے. مسلمانوں کا جذبہ بہت بڑھ چکا تھا. اب پرسیکیوشن جو ہے وہ ان کو زیادہ مینٹلی یا فزیکلی زیادہ ڈیمیج نہیں کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے ورسز جو تھے ان کو کمفرٹ کر دیتے. مجھے اور آپ کو آج اگر ہمیں کمفرٹ چاہیے تو ہمیں شاید ہم جب قرآن کھولتے ہیں ہمیں اس سے کمفرٹ نہیں ملتی. اللہ معاف کریے، ہماری ایمان کی گراوٹ کی نشانی. قرآن سے کمفرٹ حاصل کیا کرتے تھے صحابہ. قرآن از اے کمفرٹنگ بک اگر آپ اس کو صحیح دل و جان سے پڑھیں تو. حضرت جبرائیل اپنی ورسز لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. اچھا، مکہ میں کون سی صورتیں نازل ہوئی ہیں یہ یاد رکھی گئی، ایک انفارمیشن ہے جو آپ سب کو پتہ ہونی چاہیے. مکہ میں ساری جس میں واقعات ہیں پرانے قوموں کے اور نبیوں کے، ساری صورتیں مکہ میں وہ نازل ہوئی ہیں، نمبر 1. نمبر 2، وہ ساری صورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں جس میں حروف مقطعات ہیں، یعنی کہ جیسے الف لام میم ہے، قاف ہا صاد میم، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ سارے، یہ والی جو ساری صورتیں ساری کہاں نازل ہوئی ہیں؟ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد شارٹ ورسز جو تھے وہ زیادہ جو ریلیونٹ تھے بلیف سے، جو ریلیونٹ تھے ہیون اور ہیل سے، لائف آفٹر ڈیتھ جیسے بھی ہم نے پڑھا، یہ ساری جو ہے یہ ساری کہاں نازل ہوئی ہیں؟ مکہ میں نازل ہوئی ہیں. تو یہ ساری صورتیں مکی ہیں. اگر آپ سے کوئی پوچھے مکی صورتیں کون سی ہیں تو آپ کے پاس بڑا کلیئر جواب ہونا چاہیے، جس میں پرانی قوموں کے انبیاء کے قصے ہیں، جس میں حروف مقطعات ہیں، جس میں بلیف کے اوپر سٹوریز ہیں، مطلب کہ جس میں بلیف کے اوپر بات کی گئی ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات، اس کے بعد ڈیتھ اور ڈیتھ کی بات، اس کے بعد ہیون اور ہیل کی بات، یہ ساری چیزیں مکی صورتوں میں شامل ہیں. اس کے بعد جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان ورسز کو بہت زیادہ انجوائے بھی کرتے تھے اور کمفرٹ بھی حاصل کرتے تھے، اور حتیٰ کہ اس لیول تک پہنچ گئے ہوئے تھے. پہلی ماشاءاللہ ان کا جو ریزولٹ تھا وہ اتنا زیادہ تھا کہ ان کو پہلی پرسیکیوشن افیکٹ نہیں کرتی تھی. اب تو وہ اس پرسیکیوشن کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے. تو کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی کتاب آ رہی تھی جو ان کو کمفرٹ کرتی تھی. آج کا مسلمان یہ بھولا ہوا ہے کہ ایسی کتاب سے کمفرٹ ہم نے حاصل کرنی ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہم کمفرٹ کہیں اور تلاش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں مل رہی، کہیں بھی نہیں مل رہی، نہ پیسے میں، نہ مال دولت میں، نہ مٹیریل میں، کسی چیز میں بھی ہمیں کمفرٹ نہیں مل رہی، نہ عورت میں، نہ بڑے گھر میں. بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. کمفرٹ صرف اللہ کے کلام میں ہے اور اللہ کے ذکر میں ہے اور اللہ کی بات چیت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے. یہی اطمینان. اس کے بعد جی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ قریش جو ہیں یہ تو کسی قابل نہیں ہے، ان کو تو اب کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کہ میں نے کافی دعوت دے کے دیکھ لی ان کو، طائف بھی جا کے دیکھ لیا، آپ کے سامنے ہی ہیں حالات۔ اس کے بعد پھر حضور نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں قریش کے، اس میں کیونکہ لوگ دور سے آتے تھے، صرف قریش کے لوگ نہیں ہوتے تھے، باہر کی جماعتیں بھی ہوا کرتی تھیں، تو حضور نے فیصلہ کیا کہ میں آئی اسٹارٹ گوئنگ انٹو دیئر فیسٹیولز، اینڈ وہاں جا کے میں پھر کیا کروں گا، دعوت دوں گا۔ اب ان کے کوئی بڑے یہ بہت فیسٹیولز بہت زیادہ منایا کرتے تھے، جس میں سے کچھ ان کے مشہور فیسٹیولز، جس کا نام عقاز ہے، ایک کا نام مجانہ ہے، دوسرے کا نام ذو المجاز ہے، مطلب اور بھی بہت سارے نام ہیں، میں اب یاد سارے نہیں لے رہا۔ یہ مین فیسٹیولز تھے جو ان کے ہوتے تھے۔ جو سب سے بڑا ہوتا تھا وہ ہوتا تھا حج کے ٹائم پہ، جب اس کو ظاہری بات ہے حج تو ہوتا تھا، لیکن اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہمارا حج ہے، لیکن یہ کہ حج کا ایک ٹائم مقرر تھا، اس وقت سب سے بڑا فیسٹیول ہوتا تھا، اور اس میں کرتے یہ کیا تھے، عبادت کرنے کی بجائے نا یہ کیا کرتے تھے، زیادہ تر تجارت کیا کرتے تھے، اس کے بعد سیلنگ اینڈ بائنگ کیا کرتے تھے، پھر دوسرا اپنی لینیج کو، یعنی کہ میں بوسٹنگ کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا بڑھ کے مارا کرتے تھے کہ میں تو اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں تو، وہ دوسرا کہتا تھا میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تیسرا کہتا تھا میں تو بھائی اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، وہی جہالت جو آج ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں ہوتے تھے جو پوئٹری پڑھا کرتے تھے، اچھا اس نے اچھی پوئٹری پڑھ دی ہے، اب اس سے زیادہ اچھی پوئٹری میں پڑھ کے سناؤں گا، تو اس طرح کی جہالت کام ہوا کرتے تھے ان فیسٹیولز میں بھی۔ تو اللہ کے نبی نے ان فیسٹیولز کا فائدہ اٹھایا، اور کبھی کبھار جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ رات کے وقت اسپیشلی سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ جا کے نا ان لوگوں سے ملا کرتے تھے، اور جا کے یا کوئی اور صحابی ساتھ ہوتے تھے تو ان کو جا کے بتایا کرتے تھے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہیں، اپنی بچیوں کو زندہ درگو مت کیا کرو، زنا مت کیا کرو، ایک دوسرے کو بے وجہ قتل مت کیا کرو، وہی جو اسلام کی ساری تاکیدی باتیں ہیں حضور ان کو یہ بتایا کرتے تھے۔ اور تم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تم نے پیش ہونا ہے، اور تم سے اللہ پوچھے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو۔ تو کئی لوگوں نے اس کو نیگیٹیولی لیا، کئی لوگوں نے سلائٹلی پازیٹیولی لیا، اور پھر جو ہے نا ان میں سے کئی لوگوں نے جا کے قریش کے لوگوں کو بتا دیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رات کو ہمارے اندر پریچنگ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ اب حضور جو ہے نا وہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹرینتھ بخش دی تھی، اب اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ پروٹیکشن میری اللہ کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بھی کیا کہ صبح کے وقت جب فیسٹیول ہو رہا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جاتے تھے اور کیا پڑھتے رہتے تھے زور زور سے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی کہ پڑھ لو کہ اللہ ایک ہے، یہی تمہاری فلاح کا باعث بنے گا۔ اور اب یہ اسٹیٹمنٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونچی دہرایا کرتے تھے، دہراتے جاتے تھے۔ اچھا ابو لہب جو تھا اس کو تکلیف ہوتی تھی، یہ پیچھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے معاذ اللہ کہتا جاتا تھا کہ یہ انسان معاذ اللہ پاگل ہے، معاذ اللہ۔ تو جو ہے نا اب آپ سوچیں ایک بندہ یہ بات کر رہا ہے اور پیچھے ایک بندہ جوکر کی طرح یہ بات کری جا رہا ہے، برا کون لگ رہا ہوگا، آپ خود اندازہ کر لیں۔ تو ابو لہب اپنی ڈسگریس خود کروا رہا تھا یہاں پہ۔ اس کے بعد جو ہے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سیریس زیادہ لیتے تھے اور اس کے اوپر زیادہ ہنسا کرتے تھے۔ اس کے بعد جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگوں نے گیدر کرنا شروع کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سیریس لینا شروع کیا، سننا شروع کیا، اور کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو دور سے آئے ہوئے تھے، اب وہ لوگ تھے کچھ جو اہل کتاب کے ساتھ بھی رہے ہوئے تھے،
سارے وہ نہیں تھے، مشرک نہیں تھے. تو جو اہل کتاب کے ساتھ رہے ہوئے تھے ان کو یہ باتیں پہلے تھوڑی سی انہوں نے سنی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انجیل اور توراہ اور زبور میں بھی یہ باتیں موجود ہیں. یہی چیزیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ آپ کو اٹھائے گا اور اس کے بعد آپ سے سوال جواب کیے. تو اس لیے دیز تھنگز ور ناٹ نیو فار دیم. تو وہ حضور کی اس بات کو تھوڑا سیریس لیا کرتے تھے. اس کے بعد کچھ لوگ مدینہ سے بھی آئے. مدینہ کا پرانا نام آپ کو پتہ ہے یثرب تھا، اور حضور کے جانے کے بعد اس کو رینیم کیا گیا اور کیا نام رکھا گیا؟ المدینۃ النبویہ یا المدینۃ المنورہ. یثرب کا مطلب ہے ایسی جگہ جو بیماری کا شہر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام بدل کے رکھا کہ یہ نور کا شہر ہے. مدینہ اٹسیلف اس شہر کو کہتے ہیں. اس لیے مدینہ کہنا خالی جو ہے وہ انف نہیں ہے. یا تو مدینہ تو منورہ کا کریں، یا مدینہ تو منورہ آسان ہے، یا مدینہ طیبہ کہہ لیا کریں، یا مدینہ النبویہ، یہ حضور نے نام رکھے ہوئے ہیں. تو یثرب نہیں کہنا چاہیے. یثرب اس لیے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ بیماریوں کا شہر کہلایا کرتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلا تھا. اس کے بعد جی حضور نے اس کا نام رکھا مدینہ منورہ. کیا مطلب ہے اس کا؟ سٹی وچ از لٹ اپ، یعنی کہ وہ شہر جو ہر وقت چمکتا رہتا ہے. اور ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ چمک رہا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا. اس شہر کو یہ اعزاز اور مکہ کو بھی اعزاز حاصل ہے کہ دجال بھی ادھر انٹر نہیں ہو سکے گا. اچھا، مدینہ کے لوگ آپ کو پتہ ہے جیوز کے ساتھ سیٹلڈ تھے آلریڈی. تو جیوز بھی بار بار یہ بات کیا کرتے تھے کہ ایک نبی نے آنا ہے. آپ کو بتایا تھا، شروع میں بھی بات ہوئی تھی. اور جب وہ آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہیں جو ہے نا اوس اور خزرج کو مل کے ان کے ساتھ تمہارے خلاف لڑائی کریں گے اور تمہیں ایسے ماریں گے وہ تمہارا حال وہی کریں گے جو عاد اور سمود کا کیا گیا تھا. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو مدینہ کے کچھ لوگوں نے سیریس لینا شروع کر دیا. لیکن جو پریشانی کی بات یہ تھی اگین دیٹ کلچر پرابلم جو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے، کہ کچھ لوگ جو سیریس لیتے تھے ان کے دماغ پہ خیال ہوتا تھا کہ یار میں تو چلو اسلام قبول کر لوں گا، لیکن کل کو اپنے ٹرائب کو یا کلین کو کیا جواب دوں گا؟ یا آج میں جیسے دین پہ چلنا چاہ رہا ہوں تو میری فیملی معاذ اللہ اس کو کیا سمجھتی ہے؟ ہم سب کی جو فیملیز ہیں وہ کوئی دین پہ چلنا چاہ رہا ہے شلوار قمیص پہنتا ہے یا اونچے ٹخنے رکھتا ہے، اللہ معاف کرے ہم اس میں شرم محسوس کرتے ہیں. یہ جہلیہ کی چیزیں آج تک ہمارے اندر موجود ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں اسلام، اور یہ نہ ہو کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جب ہم نے اپنی کلائنٹ میں واپس جائیں تو وہ ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے اس چیز کو. اچھا، اس میں دو اشخاص کی بہت خصوصی اہمیت ہے. ایک کا نام تھا سوید ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے. حضور نے ان سے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرے پاس بھی کچھ پیش کرنے کو ہے. تو حضور نے کہا پہلے آپ پیش کیجئے. تو انہوں نے کیا پیش کیا امیجن کریں. انہوں نے پیش کیا لقمان علیہ السلام کے الفاظ. لقمان دا وائز. اب حضرت لقمان آپ کو پتہ نبی نہیں تھے، لیکن حکمت اللہ تعالیٰ نے ان پہ پوری کھولی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں تو پوری صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے نام پہ اتار دی. اور اس کے بعد کیا انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ بیٹا کبھی شرک مت کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور ساری باتیں جو ہیں. شرک کو کہا تھا کہ ظلم عظیم ہے. اپنے بیٹے کو خصوصی طور پہ اس چیز سے منع کیا تھا. انہیں حضرت لقمان کی باتیں سنائی حضور کو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی نائس اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، لیکن میرے پاس اس سے بھی خوبصورت چیز ہے. ان کا وہ کیا؟ اچھا، حضرت لقمان بلانگ کہاں سے کرتے تھے یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ سٹی آف نوبا ہے. یہ ایک سٹی ہے ایک قصبہ ہے یا جگہ ہے سوڈان کے اندر. سوڈان سے بلانگ کرتے تھے حضرت لقمان علیہ السلام جو تھے، یعنی کہ افریقن تھے. اور اس کے بعد یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا
اس کو پڑھ کے ہی پتہ چلا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی آفر کی تھی اور حکمت بھی آفر کی تھی، کئی لوگ کہتے ہیں بادشاہت بھی آفر کی تھی، لیکن حضرت لقمان علیہ السلام نے دونوں چیزوں سے اس لیے انکار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اگر آپ کی مدد میرے ساتھ شامل نہ ہوئی تو میں پھر تباہ و برباد ہو جاؤں گا. یعنی کہ انہوں نے پاور کو ایکسیپٹ نہیں کیا بادشاہت کے شکل میں. نبوت ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، وہ ایکسیپٹ نہیں کی، حکمت ایکسیپٹ کی، اور پھر آج تک مشہور ہے. حضور نے جب یہ الفاظ سنے، حضور نے بڑے اپریشیٹ کیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ سوید میرے پاس اس سے بہتر الفاظ ہیں. کیوں؟ کیونکہ لقمان علیہ السلام کے الفاظ انسانی الفاظ، یہ اللہ کے نبی جو الفاظ بیان کر رہی ہیں اللہ کے الفاظ ہیں، تو اس لیے اوبویسلی بہت بہتر ہے. انہوں نے پھر حضرت سوید کے سامنے کچھ قرآن کی آیات ریسائٹ کی، اور حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایکسیپٹ کر لیا اسلام کو، کیونکہ ان کو یہ باتیں حضرت لقمان کی باتوں سے زیادہ جو ہے وہ اور زیادہ دل کو لگی. اس کے بعد جو ہے بٹ وہ he was again worried about his family، یا میں جا کے اس کو بتاؤں گا کیسے کہ میں دین پہ آ گیا ہوں. تو انہوں نے اپنا اسلام مخفی رکھ اور پروپوگیٹ نہیں کیا، یعنی کہ دین پھیلایا نہیں، بس جا کے اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اپنی مطلب جو اسلام کی تعلیمات ہے وہ اپنے اوپر اپلائی کیا کرتے تھے، آگے دعوت نہیں دی کیونکہ ماحول نہیں تھا. اچھا جی، اس کے بعد ایک چیز ہمارے اندر آج مسئلہ ہے کہ کوئی اگر فار ایگزامپل کہتا ہے کہ دین میں اسلام لے آیا ہوں، ہمارے مسلمان کی دفعہ اس کو اسکیپٹسزم سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیوں لے آیا اسلام، کیا وجہ ہوگی اس کے پیچھے، کیا اس کو مالی فائدے چاہیے، یا کیا اس کو یہ کوئی سپائے تو نہیں ہے ہمارے پیچھے. لیکن میرے بھائیوں، دلوں کا حال اللہ جانتے ہیں. میں اور آپ جو ہے نا مکلف ہیں تو ظاہر کے، اندر کے دلوں کے حال کسی کے نہیں پتا. اگر وہ سپائے کر رہا ہے نا اسلام مسلمان بن کے آپ کے اوپر، تو وہ اس کی سپائنس میں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اصلی اسلام سے جو ہے وہ متعارف کرا دے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. اینڈی ٹیٹ آپ کے سامنے ایک مثال ہے. کیا کتاب لکھ رہا تھا وہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلاسفیمیس کتاب لکھ رہا تھا، اسلام کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا، اور وہی کتاب اس کو کہاں لے؟ اسلام کے دروازے پہ. تو اس لیے ہمیں کھلے دل سے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اور پھر وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صحابی نے ایک بندے کو قتل کرنے لگے، تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، تو انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا. تو حضور کے سامنے جب یہ کیس پریزنٹ ہوا تو حضور نے کہا کہ آپ نے کیا ان کے دل میں جھانک کے دیکھا تھا، غصہ کیا کہ آپ جب کلمہ پڑھ لیا تھا یو شوڈ ہیو اپنی سوڈ آپ کو روک لینی چاہیے تھی، نہیں چلانی چاہیے، کیونکہ اندر کے حالات صرف کیا ہیں اللہ کی ذات ہی جانتے ہیں. اس کے بعد جی حضرت سوید ابن صامت کی بات چل رہی ہے. تو یہ بیسکلی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان میں، اور اس جنگ کے اندر اس کو کہتے ہیں بوات، یہ ایک جنگ کا نام تھا. یوم البوات میں حضرت سوید شہید ہو گئے، ان کا اسلام مخفی رہ گیا. لیکن ان کے جو ارد گرد لوگ تھے انہوں نے اس چیز کی گواہی دی کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے، ہم قسم کھاتے کہ یہ مسلمان تھے، لیکن انہوں نے کبھی دعوت یا پروپیگیشن نہیں کی. تو یعنی کہ آپ دیکھیں گے وہ اللہ کے نبی کے صحابی بن کے دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک چھوٹی سی محنت ایک بندے کے اوپر اس کا ایمان بچا گئی، اس کو صحابی کا درجہ دے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ایفرٹ تھی فیسٹیولز میں جانے کی، ایک بندہ، چاہے ایک بندہ ہی ہو، سلمان ہو گیا. طائف میں بھی ایک بندہ ہی ہوا تھا نا، جو میں نے آپ کو عداس کا قصہ سنایا.
اس کے بعد اگلی ٹرائب ایک اور آئی, یہ تو مدینہ کے لوگ تھے. پھر بنو عامر ایک ٹرائب ہے, یہ ایک جگہ ہے سبا یمن کے اندر. یہ لوگ آئے, ان کی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور بٹ دیر واز ڈیڈ لاک, ایک ڈائلاگ میں ڈیڈ لاک ہو گیا. ڈیڈ لاک کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام لانے کو تیار ہیں, لیکن آپ کے سامنے ہماری ایک شرط ہے. شرط یہ ہے کہ آپ جب یمن میں پورا اسلام پھیل جائے گا تو آپ اسلام کی دعوت چھوڑ دیں گے اور پھر ہم اس کو کنٹرول کریں گے دین. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ امامت یا اس دین کی امامت کون کرے گا یا کس کے پاس جائے گی. تو اگر خدا نخواستہ دین کی امامت کسی ایک ملک کو دے دی جاتی, لیٹس سے آج امریکہ کے پاس ہوتی یا چائنا کے پاس ہوتی, تو کیا ہوتا آپ مجھے بتائیں. وہ اپنی مرضی کا دین پہلے تو لاگو کر سکتے تھے, دوسرا یہ کہ وہ کسی کو رکھنا چاہے نہ رکھنا چاہے ان کی مرضی ہو جانی چاہیے. اس لیے یمن کے ان لوگوں کو اللہ کے نبی نے انکار کیا اور کہا کہ کنٹرول کوئی نہیں کر سکتے, یہ اللہ کا دین ہے, اس کو صرف اللہ ہی کنٹرول کریں گے اور اللہ ہی ڈیسائیڈ کریں گے امامت کس کے بعد جاتی ہے. یہ حضور نے اپنے آخری خطبے میں بھی بار بار اس پہ زور دیا, کسی عربی کو اجمی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں, کسی کالے کو گورے پہ, گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں. تو کسی اجمی کو بھی کسی عربی پہ فضیلت حاصل نہیں. وہ انفارچونیٹلی آج ہم نے بنا لی ہیں یہ چیزیں, لیکن یہ حضور کے آخری خطبے کے بالکل برعکس. اس کے بعد یہ یمن کے بنو عامر کے لوگ جو ہیں, ان میں ایک اگین ینگسٹر, اس میں چائنا کی بات میں نے کر دی ہے, تو چائنا کے اندر بھی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی وہ نیوز سامنے نہیں آتی, اور ہم ڈپلومیٹکلی ذریعے بات چائنا کے جا نہیں سکتے, ہماری پرابلمز ہیں. تو لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ وہاں جو ہو رہا ہے میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. پورے کے پورے جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے, کنٹینرز کے اندر ڈال کے جلا دیا جاتا ہے. بدترین شکل ہے یہ. تو اللہ معاف فرمائے. بڑے کیوں دیکھو آپ بات سنو, دیکھو جو لوگ اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں رکھتے, چائنیز ڈونٹ بلیو ان اللہ, دے ڈونٹ بلیو ان اینی بک, یہ پیورلی کمیونسٹ ہیں, اور دے ڈونٹ, تو یہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے, یہ تو صرف مفاد کی دوستی. اور اس کے بعد لیکن اس میں ایک ینگ بوائے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ایک ملاقات ہوئی, اور ان کا نام تھا الیاس ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگین انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت سنی. تو یہ جو ینگ بوائے تھے نا, انہوں نے کہا اپنے کلائنٹ سے کہ میری بات سنو, یہ جو بات کر رہے ہیں نا یہ بالکل صحیح ہے, ان پہ یقین لے. اچھا, یہ آئے ہوئے تھے اس نظریے سے کہ قریش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کرے. تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ کے ساتھ ٹریٹی سائن کر لو, وہ زیادہ بہتر ہے رادر دین قریش. تو جو ان کے سردار تھے اس کلائنٹ کے, انہوں نے ان کو ڈانٹ کے بٹھا دیا. وہی بات, مسلمان جو ہے وہ اپنا سب کچھ بیچ کر سرنڈر کر کے اللہ کے آگے رکھ دیتا ہے. اللہ نے میری اور آپ کے جان اور مال اور عزت اور آبرو ہر چیز خرید لی ہے, کس کے عوض؟ جنت کے عوض. لیکن کیا ہم نے اس کو واقعی سرنڈر کیا ہوا ہے؟ یہ میرے اور آپ کی سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. وہ جو بوات کی لڑائی تھی اوس اور خزرج کے درمیان میں, وہ اس میں یہ بھی شہید ہو گئے. یہ جو ینگ بوائے تھے یہ مسلمان ہو گئے تھے اور یہ بھی شہید ہو گئے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس لڑائی میں جب یہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے ان کے بارے میں بھی وہی باتیں کی جو سوید ابن سامت کے بارے میں گئی تھی, کہ ہم نے ان کو خود
ڈکلیئر کرتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی تسبیح اونچی اونچی کرتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی تحلیل اونچی اونچی کرتے ہوئے سنا ہے، اللہ کی تکبیر اونچی اونچی پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کنفرم کر دیا، ایک نریشن میں آتا ہے کہ ہی واز کنورٹڈ ٹو اسلام، وہ اسلام لا چکے تھے۔ تو یعنی کہ یہ دو اشخاص اسپیشلی جو لیکن پروپوگیٹ نہیں کر سکے یہ بھی، اس وجہ سے کلینس کی وجہ سے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھنا شروع کریں یہاں سے، بس یہ آخری بات ہے۔ اور اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بیسیکلی دروازے کھول رہے تھے مدینہ المنورہ کے۔ اوس اور خزرج کی لڑائی، یہ بواد کی لڑائی کیوں ہوئی؟ اور اس میں بہت سارے لیڈرز ان کے مارے گئے، میجر لیڈرشپ ان کی ماری گئی۔ اب ان کے پاس دیکھو آپ، مکہ اور مدینہ میں کیا فرق ہے؟ مکہ میں یہ فرق تھا کہ لیڈرز موجود تھے اور ان کو پتا تھا ہم کرسی پہ بیٹھے، اگر ہم اسلام لے آئے تو ہماری کرسی جائے گی۔ مدینہ طیبہ میں کیا فرق تھا؟ مین لیڈرز مارے گئے تھے، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ دیر واز این اپرچونٹی ڈیولپنگ کہ ان کے اندر they were looking, اوس اینڈ خزرج were looking for a leader جو آ کے ان کو یونائٹ کرے، جو آ کے ان کے اندر یکجا کرے ان کو۔ تو اب یہ دروازے کھل رہے ہیں کس کے؟ مدینہ طیبہ کے۔ اب آپ یہ دیکھ لو کہ یہ لڑائی، بواد کی لڑائی جو ہے، یہ ایک سبب بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ طیبہ کی طرف فٹ ہولڈ بنانے کا۔ اللہ کی حکمتیں کیا ہوتی ہیں مجھے اور آپ کو نہیں سمجھ آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے پورا ایک کہتے ہیں نا تیاری کی، پوری ایک، جب بلیف سٹرونگ ہو چکے ہوئے تھے مسلمانوں کے، اب اللہ کو پتا تھا کہ ان کے بلیفز بن چکے ہوئے، نو دے آر ریڈی فار دیئر اون اسٹیٹ، دے کین گو دیئر اینڈ پریکٹس دیئر ریلیجن۔ اب بلیفس ہیں، اب ان کے لیے احکامات پہ عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو لیڈرشپ کرائسس تھا اوس اور خزرج کے درمیان میں، ہر وقت لڑائی لڑتے رہتے تھے، ہر وقت لڑتے رہتے تھے، اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا تھا؟ یہودی اٹھاتے تھے۔ یہودی کہتے تھے ہم تمہیں ماریں گے پکڑ کے، بعد میں یہی اوس اور خزرج کیا بنے؟ سارے مدینہ بنے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر انہی لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ اچھا، اس میں 6 لوگوں کا نام مینشن نہ کیا جائے تو بڑا ظلم ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے لوگ آتے رہتے تھے، لیکن 6 لوگ، جس میں اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 6 لوگ تھے جو دین اسلام قبول کر لیا، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، اور یہ مدینہ چلے، مدینہ طیبہ چلے گئے، اور مدینہ طیبہ جا کے پھر انہوں نے دعوت بھی پھیلائی۔ پہلے 2 حضرات جن کا میں نے ذکر کیا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے صرف اپنے تک دین رکھا، لیکن الحمدللہ ایمان سے دنیا سے تشریف لے گئے، صحابیت کے رتبے پہ فائز ہو گئے۔ تو یہ 6 لوگوں کے نام آپ کو یاد رکھنے چاہیے۔ ان 6 لوگوں نے، میں دوبارہ ریپیٹ کروں، اسود ابن زرارہ، عوف ابن حارث، رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 6 لوگ تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ میں دعوت اسلام کی بنیاد ڈالی، اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ راستے کھول رہے ہیں مدینہ طیبہ کے لیے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، مائیگریشن کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اب اللہ کو پتہ ہے کہ بلیف سٹرونگ ہے۔ آج ہم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں یہ ہم اس کو اسٹیٹ آف مدینہ بنا دیں گے۔ کیسے بنائیں گے اسٹیٹ آف مدینہ؟ پاکستان اسٹیٹ آف مدینہ نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں مکہ کے دور سے گزرنا ہی نہیں پڑا، ہم نے دین کے لیے قربانی دیکھی ہی نہیں۔ اور آپ نے کیا قربانی دیکھی؟ اسٹیٹ آف مدینہ تو اس وقت بنے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی سے بات سمجھ آتی ہے کہ اسٹیٹ آف مدینہ طیبہ ایسے نہیں کھڑی ہو جاتی،
اس کے پیچھے 13 سال کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ایمان بنانے پڑتے ہیں، ایک ایک فرد کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہے، ظلم اٹھانے پڑتے ہیں، پھر جا کے اللہ تعالیٰ تیار کرتے ہیں، پھر اللہ آپ کو ایک اسٹیٹ دیتے ہیں جس پہ جا کے آپ رول کر سکیں۔ پاکستان میں کیا ہے، ایمان کے حالات کیا ہے ہمارے؟ دھوکہ، چوری، رشوت، یہ ہمارے تو عام باتیں ہیں، گالم گلوچ، غیبت، جھوٹ، ہر ایک کی ٹانگیں کاٹنا، یہ ہمارے لیے عام بات ہے۔ کیا یہ ایمان بنے ہوئے ہیں ہمارے؟ آپ مجھے خود بتاؤ، یہ ایمان بنے ہوئے ہیں ہمارے؟ لا اپلائی ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہے جو بھی آپ کو جنگل کا قانون ضرور ہے، لیکن تھوڑا بہت بھی رول جو اپلائی ہوتا ہے یہاں پہ، اس کا کچھ خوف ابھی بھی موجود ہے۔ انہی لوگوں کو آپ لیٹ لوز کریں، پاکستان کے انہی لوگوں کو، خدا کی قسم یہ وہ تباہی مچائیں گے دنیا میں کیا اپنے ملک میں ہی، کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کیا سچویشن ہوگی۔ سو وی آر ناٹ ریڈی ٹو میک اے اسٹیٹ آف مدینہ طیبہ بیکاز آر ایمان اور جو ہماری محنت ہے وہ ہوئی نہیں ہوئی۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں، اپنے انڈیویجول فیلوں پہ جو ہے وہ محنت کرو تاکہ اللہ سے تعلق جڑے، پھر اس کے بعد لوگوں پہ محنت کرو تاکہ ان کا اللہ سے تعلق جڑے، اور یہ انڈیویجولز کر کے پھر جا کے ایک اسٹیٹ میں کنورٹ ہوگا۔ ابھی وی آر ناٹ ریڈی ٹو ہیو دی اسٹیٹ آف مدینہ۔ آج اوپن چیلنج ہے، حضرت مہدی اگر آ جاتے ہیں پاکستان سے کتنے لوگ جائیں گے یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اٹس این اوپن ٹیسٹ کیس۔ جن کے ایمان بنے ہوئے، جن کو یقین ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تو فرض ہے، میرا اور آپ کا جانا بھی فرض ہے، لیکن میں اور آپ کیا کہیں گے؟ یا فیملی کو کون دیکھے گا؟ حضور نے تو فرما دیا کہ چاہے تمہیں برف کے اوپر سے بھی رنگ کے جانا پڑے تو جا کے مہدی کے ہاتھ پہ بیعت کرو، جہاں کالے جھنڈے پاؤ ان کے درمیان میں مہدی ہوں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ تو پہلے تو کنفیوژن یہ ہے کہ وہ کالے جھنڈے کون ہیں، ہمارے میڈیا نے ہمیں کنفیوز کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر لیٹ سے ہمیں پتہ چل بھی جاتا ہے تو ہم میں سے کتنے ہیں پرابیلٹی نکال لیں جو جا سکیں گے؟ کیونکہ ایمان نہیں بنے ہوئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کی آل آف دس حکمت واز دیٹ کہ 13 سال تکلیفیں برداشت کروائیں، مارے کھلوائیں، عزتوں پہ ڈاکے ڈالے گئے، اور پھر جا کے اللہ تعالیٰ نے ریڈی کیا ایک اسٹیٹ کے لیے۔ یہ یاد رکھیے کہ قومیں جب بنجر ہو جاتی ہیں نا تو ان کی آبیاری ہمیشہ شہیدوں کے خونوں سے ہوتی، اس پہ پانی نہیں ڈالا جاتا، اور کئی دفعہ عزتیں لٹانی پڑتی۔ پاکستان جیسے بنا تھا اس میں آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے 7 لاکھ شہداء کا خون ہے، کتنی خواتین کی عزتیں بوال کی ہوئی، کتنے بچے تباہ کر دیے گئے، پھر یہ ملک آپ کے ہاتھ میں آیا، اور پھر سبحان اللہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ یہ قربانی کی وہ مثالیں ہیں، تبھی تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان کی ہجرت تھی۔ اس ملک کو ہم نے صرف اس لیے حاصل کیا تھا۔ یہ جو ہندو اور سکھ ہوتے تھے نا، یہ ہمارے 6 مہینے کے بچوں کا منہ ٹیپ کے ساتھ باندھ کے نا، ٹوٹی کے ساتھ باندھ کے ٹوٹی کھول دیا کرتے تھے، ان کے پیٹ پھٹ جایا کرتے تھے۔ یہ ایک ملک اتنی قربانیوں سے حاصل ہوا ہے، لیکن ہم نے اس کو اسٹیٹ نہیں بنایا انفارچونیٹلی۔ وہ ٹائم تھا کہ اس کو اسٹیٹ بنایا جاتا، لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ بس گورے کے پیچھے لگے رہے، اور آج تک گورے کے پیچھے لگے رہے۔ جب حضور جیسے لیڈرز ہمارے پاس تھے، جب صحابہ جیسے لیڈرز ہمارے پاس تھے، تو ہمیں ان کو اپنانا چاہیے تھا رادر دین یہ جو گورا پارٹی ہے، اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا، جھانسے میں رکھا۔ اور یہ تو قائد اعظم نے فائٹ دکھا دی
کہ وائس رائے نہیں بننے دیا، وائس رائے کو یہاں کا گورنر جنرل نہیں بننے دیا. انڈیا نے تو بنا لیا تھا اس کو، لیکن پاکستان قائد اعظم اسٹیڈ فاسٹ تھے اس بارے میں. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے آزادی کے بعد بھی یہاں کا گورنر جنرل کوئی انگریز ہو. چیف بھی ہمارا انگریز تھا. تو جب کشمیر پہ چڑھائی ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کے آرڈر میں انہوں نے اس نے انکار کر دیا. تو اس لیے میرے بھائیوں قربانی دینی پڑتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کو اب آپ یہاں سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے تیار کرتے ہیں قومیں. اور یہ میرے اور آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وقت، مہنگائی کا طوفان ہے یا جو پرابلمز ہیں، یہ ساری جو ہے اللہ تعالیٰ یہ میک اور بریک کر رہے ہیں. کوئی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کوئی لوگ اس کے اندر بھی ناشکریاں کر کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں گے اور بڑھائیں گے، چوری بک کر لیں گے. یہ ایک آپ کے اوپر امتحان آیا ہوا ہے، مصیبت ہے. چلیں آپ کے لیں، تو اگر اس مصیبت سے آپ اس کو پازیٹیو سائڈ پہ نہیں لے کے جائیں گے تو یو ول نیور بیکم اے نیشن، یو ول نیور بیکم اے اسٹیٹ. بس پھر ہم اسی چیز کو روتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں آواز کی توفیق عطا فرمائے.